اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ انسانوں کی رہنمائی کا اہتمام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے ہاں نافرمان اولادوں کو آگ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ اخباروں میں اشتہار چھپواتے ہیں کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے، اس کا قول و عمل مجھ سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ میرے جیسا نہیں بنتا، اس لیے آج کے بعد میری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے میں اسے آگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے کسی لین دین کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے والدین اخباروں میں یہ اشتہار شائع کروائیں، شرمندگی کی بات ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیے اور یہ سوچئے کہ حشر کا میدان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول کہیں کہ ان کے ہاتھ اور زبان سے دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی رہیں، ان کا اللہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں یہ شکایت لگائیں۔ قرآن خود بیان کرتا ہے اس شکایت کو کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ، یہ وہ گروہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کا نام تو لیتے تھے لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، انہیں چھوڑ دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ بہت پریشان ہے، تشویش کا شکار ہے، دکھی ہے، اضطراب میں ہے۔ سویڈن میں ایک بدبخت نے، ایک روسیہ نے اللہ کے کلام کو جلا دیا۔ اس نے اللہ کے کلام کو نہیں جلایا۔ اللہ کا کلام جلتا ہوتا تو آج ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ اللہ کا کلام تو جلا بخشتا ہے، وہ ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، وہ ہماری ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ وہ بدبخت اگر یہ قرآن کھول کے پڑھتا تو شاید اسے قرآن کے ساتھ عشق ہو جاتا، قرآن کے ساتھ محبت ہو جاتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے قرآن کو جلایا، اسے پڑھا نہیں۔ ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ قرآن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا کے رکھتے ہیں اور پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایک تو اس قسم کے گستاخ ہیں، ایک شاید ہم نہ سمجھتے ہوئے گستاخی کے اور توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم طاقوں میں سجا لیتے ہیں اور تعویذ بنا لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جب بھی دنیا میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں دکھ تو ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن دکھ کا جو اظہار ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم احتجاجی جلسے جلوس نکالتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، ایمبولینسوں کا راستہ روک دیتے ہیں، لاکھوں معذور لوگوں کا، بیمار لوگوں کا، کہیں آنے جانے والوں کا، طلبہ کا راستہ ہم روک دیتے ہیں، اور ہم سرشاری کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ محبت کا ثبوت ہم نے یہ دیا کہ لوگوں کو تکلیف دے کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول آپ کے لیے عاق نامے جاری کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل ہے، اور میری خواہش تھی کہ میں جو طلبہ تنظیمیں ہیں پاکستان میں ان کے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ہم ڈائلاگ کا آغاز کریں، اور یہ اصل میں وہ بنیاد ہیں۔ اگر یہ ٹھیک طریقے سے اپنی طلبہ تنظیموں کے اندر اس بات کو پہنچانا شروع کر دیں تو نتیجے کے طور پر بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہتر ہو سکتی ہیں۔ سردار مظہر صاحب ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن MSO پاکستان کے، بہت شکریہ سردار صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب، ٹرینر ہیں، اسکالر ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے ایک ادارے کے تحت بڑی تعداد میں علماء کی ٹریننگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب اسفندیار ربانی صاحب،
इनका ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत तलबा से है और ये नाज़िम हैं पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस के। बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान कुरैशी साहब, बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे और इनकी नात के बाद फिर हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएँगे। जी कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? क्या सुनाएँगे आज? इंशाअल्लाह बहुत ही हुज़ूर का प्यारा कलाम। इरशाद इरशाद। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नहीं, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के।
کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے مودی، درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب فرحان قریشی صاحب، اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ میں وہاں پر ہاتھ اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا، ایک ہاتھ دل پہ اور ایک ہاتھ روزے کی جالی پہ، تو اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھ یہیں رہیں اور ہمارے ہاتھ ان جگہوں پر استعمال نہ ہوں جو شر کا سبب بنتی ہیں، بلکہ ہمارے ہاتھ خیر کے لیے استعمال ہوتے رہیں۔ اچھا سردار مدد صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک طلبہ تنظیم کو لیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، تو مجھے یہ بتائیں کہ طلبہ کو یہ بات کیسے پہنچائی جائے، کیونکہ آپ کی طلبہ جو تنظیم ہے اس کا ایک تعارف مذہبی طلبہ تنظیم کے طور پر ہوتا ہے، تو نوجوانوں کی بات کیسے پہنچائی جائے کہ وہ جو دینی عصبیت ہے وہ ٹھیک ہے وہ قائم رکھیں، وہ تو ہوگی لازمی، لیکن یہ کہ معاشرے کے اندر اس سے خیر کے چشمے پھوٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس میں ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت ہیں، اور آج بھی پورے پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی اگر مسلمان خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ تھا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ایم ایس او کا بھی آج تک یہی طریقہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑا ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے، جو معاشرے کی بہتری کے لیے آج ہر ادارے کے اندر بیٹھ کر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم پوری دنیا کے نوجوانوں کو ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے نبی کو رول ماڈل بنایا جائے۔ صحیح، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا جس بات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ کرنا، گھراؤ جلاؤ کرنا، سڑکیں بند کرنا، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، اس پر آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں اس پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ قطعاً اس چیز کی اجازت دین تو دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کے اوپر بھی کبھی انہوں نے اس چیز کی سختی سے ممانعت کی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گورنر اپنے جو گورنر تھے ان کو خطوط لکھے، اور اس خط میں لکھا کہ کسی بھی شخص کو غیر مسلم کو آپ نے زبردستی مسلمان نہیں کرنا، ان کی عبادات کی جو عبادت گاہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ہر انسان کو جینے کا حق جو ہے نا وہ دین دیتا ہے۔ صحیح، اس پہ قطعاً جو ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہے ان چیزوں کی، اسلام شریعت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنگ کے دوران بھی آپ جو ہے نا غیر مسلموں کے بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، عورتوں کو آپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جنگ کے وقت ہی اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ آداب القتال میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ درختوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی جو ایکو سسٹم ہے اس کی پروٹیکشن کی بھی بات کی گئی ہے وہاں پہ۔ اچھا ڈاکٹر حسین صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بھی لازمی ایک زمانہ طالب علم تو ہم ساری گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ساس بھی کبھی بہو تھی، تو آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ایک دور میں ہم بھی طالب علم تھے تو ہم بھی سارا کچھ کرتے رہے، تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے رہے کاش ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا، ہمیں سمجھانے والا ہوتا کہ یہ جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں، اور بعض اوقات آپ اس کو اللہ کے نبی کی محبت اور عشق میں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا تو یہ راستہ ہی نہیں تھا، تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو بڑے ہیں جن کا کام بنتا ہے کہ تربیت کریں، تو وہ کیوں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اس پہ کئی اس پہلو پہ بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو جو ہمارے ہاں سٹرکچر ہے، چاہے وہ تنظیموں کے ہیں یا اداروں کے ہیں یا مختلف ہمارے جو مراکز ہیں،
اس کی جو مطلب سٹرکچر ہے، اس کی جو ساخت ہے، وہ کافی حد تک آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلکی اور فرقوارانہ بنیادوں پر کھڑی ہے. یعنی وحدت کے، اتحاد کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایک بھی تنظیم ایسی آپ نکالنا مشکل ہے جہاں پر یہ تنظیم کی ساخت اسی چیزوں پر کھڑی ہو. اور پھر اس میں پھر خاص طور پر طلباء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو نصاب کا معاملہ ہے، نصاب سے بڑھ کے جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ ساری غیر نصابی سرگرمیاں یا ہم نصابی سرگرمیاں کو ہم نصابی ہونی چاہیے، ان کو غیر نصابی کا نہ غلط ہے. بالکل ہم نصابی وہ اسی کے معاون نصاب ہے بیسیکلی، وہ ایک اس کا بڑا عمل دخل ہے. جب فار ایگزامپل میرا ایک خاص طالب علمی میں ایک خاص مسلک سے میرا تعلق ہے، اور میں جتنی بھی چیزیں سنتا ہوں، جس سٹیج پہ بھی جس رسالے کو میں پڑھتا ہوں، جس شخصیت کو یا جس تنظیمی قائدین کو، وہ صرف ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگ ہیں. تو وہ ڈائیورسٹی آف اوپینین یا جو آپ کے نقطۂ نظر میں مختلف وہ زاویے آپ کو سننے کو سمجھنے کو، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی موقف ہے، ایک ہی موقف اور وہی حق ہے. ہاں اور وہی حق ہے، جو بھی موقف ہے وہی باطل ہے. اس میں یہ ذہنیت بھی آ جاتی ہے کہ ہم ہی حق ہیں، ہم ہی چنیدہ ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ باقی سب کو ہماری طرف کر دیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، پھر اس کے پھر جو عملی مظاہرے ہیں وہ آپ کو اداروں میں تفریق، طلباء کے ساتھ تفریق کا معاملہ بھی. ایک دفعہ ہم نے ایک ریسرچ کی تھی کہ پاکستان کی جو جامعات میں مسلک کی بنیاد پر تفریق کا جو معاملہ، فرقوارانہ رجحانات کیسے ہیں، اس پہ بڑے دلچسپ یعنی فائنڈنگ سامنے آئے کہ جہاں پر جس مسلک کا ٹیچر ہے، وہاں کے جو مخالف یا مطلب دیگر مسالک کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایڈمیشن سے لے کر آپ کا روزانہ کلاس رومز سے لے کر امتحانات سے لے کر ریسرچ پیپر پبلیکیشن سے لے کر جو باقی معاملات ہیں، اسی طرح جو اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے تو جو لوور سٹاف ہے، سپورٹنگ سٹاف یا باقی جو تدریسی عملہ ہے، ان کی پروموشن سے لے کر اپوائنٹمنٹ سے لے کر انٹرویو سے لے کر اس سارے معاملے میں وہ تفریق کے امتیازی سلوک کے شکار ہے. ایک دفعہ جب فرقہ واریت گھس جاتی ہے وہ آپ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ نہیں نکلتی. تو وہ ایک اعلیٰ ترین جامعات کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ کسی اس کی بات نہیں کر رہے. پبلک سیکٹر جو عام عوام کے ٹیکس سے جو جن کا انتظام چلتا ہے، اور اصل میں وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو بنیادی بات کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ موقف حق ہے تو کیوں نہ اہل حق کو ان جگہوں پر بٹھایا جائے اور اہل باطل جو اس ایک کے علاوہ سارے اہل باطل ہیں، ان سب کا ان حوصلے شکنی کریں، ان کا راستہ روکیں. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا جامعات کی سطح پہ. پھر بدقسمتی ہماری عمومی سطح پہ یہ بھی ہے کہ جو طلباء کے تنظیموں کے آپس میں انٹریکشن کے پلیٹ فارمز بہت کم ہے. مثلا جیسا کہ سردار صاحب نے فرمایا کہ ایم ایس او کے ہیں، تو ایم ایس او کا جمعیت طلباء کے ساتھ یا جو دیگر مسالک کے جو تنظیمیں ہیں، آئی ایس او کے ساتھ یا مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے آپس میں اس اور پھر جو کچھ تنظیمیں اسٹوڈنٹس تنظیمیں سیاسی بنیادوں پر ہے، کچھ نیشنلسٹ ہیں، تو ان کے آپس میں کتنے انٹریکشن ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کو ایک سے بڑھ کے کتنے نقطۂ نظر ملتے ہیں، سننے کو، سمجھنے کو، معاملات کو دیکھنے کے نقطۂ نظر مختلف ہے. تو یہ ایک بڑا یعنی مائنڈ سیٹ کو ری انفورس کرنے میں، پختہ کرنے میں بڑا عمل دخل ہے ہماری ہم نصابی سرگرمیوں کا. صحیح. اور وہ جو شروع میں بتایا کہ ہمارا سٹرکچرل بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی یعنی مطلب ان تنظیموں سے نکلے ہوئے لوگ کہیں نہ کہیں ٹیچر بن جاتے ہیں، کسی عہدے پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اسی سوچ کی آبیاری کریں اور ان عہدوں پر یا ان اداروں کے اندر انہی لوگوں کو بھرتی کریں جو ان کے نقطہ نظر کے حامی ہیں. بالکل. تو اصل میں ان سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی رنگ کا گلاب ہونا چاہیے، ایک ہی رنگ کا، جو کہ ایک لحاظ سے دیکھیں اگر آپ خدائی اسکیم کو بھی دیکھ لیں، اس کے بھی خلاف ہے. آپ سورہ حجرات میں کیا کہتے ہیں جو آیت نمبر 13 ہے، وَجَعَلْنَا
ہاں وجعلنا آیت میں یہ شعوبا وقبائل لتعارفوا وہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس میں یہی ہے کہ آپ کی تخلیق جو ہے شعوب اور قبائل میں اور مختلف گروہوں میں یہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، منشا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک ڈائیورسٹی کے ساتھ جینا ہے. اس ڈائیورسٹی پر غصہ نہیں ہونا، اس ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اسی میں رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کی تحسین کرنی ہے اور اس کی ستائش کر کے ایک معاملے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنے. صحیح. ایک دوسرے کی اسٹرینتھ پر کھیلیں گے تو پھر سوسائٹی بھی، سوشل پروگریس بھی، ہماری سماجی ترقی بھی آگے بڑھے گی، اور ہم بہت ساری جو کیا کہتے ہیں سرکلز میں، بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دائروں میں، اس سے نکل کے ہم آگے بڑھنے کے راستے ہمارے سامنے بڑی بنیادی بات ہے. اور آپ نے جو اسٹرکچر کے حوالے سے بات کی کہ یہ بڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور کاش کہ ہمارے ہاں اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کیا جائے اور ایکسرسائز بھی کیا جائے. تو جب آپ یہ کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، نتیجے کے طور پر معاشرے کے اندر ایک رواداری بھی پیدا ہوگی اور ایک ہم آہنگی کی فضا بھی پیدا ہوگی. دیکھیں، نقطہ نظر سب کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. سکے باپ اور سکے بیٹے میں بھی نظریے کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے. جڑواں بچوں میں ہو سکتا ہے. جب جڑواں بچوں کے آپ دیکھیں، جڑواں بچے شاید دوسروں کے لیے وہ ایک جیسے لگے، لیکن وہ ماں باپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے مزاج میں، ان کی دلچسپیوں میں، پسند ناپسند میں، جب آپ کا ہر عضو، آپ کے جو انگوٹھے کے پور سے لے کر آپ کی آنکھ کی پتلیوں سے لے کر، جب آپ کے اعضاء و جوارح مختلف ہیں تو آپ کا سمجھنے کا عمل بھی مختلف ہے. جب آپ کا سوچنے کا، سمجھنے کا عمل مختلف ہے، چیزوں کو دیکھنے کا، تو نتائج بھی مختلف ہے. جب نتائج مختلف ہے تو آپ کے رویے بھی مختلف ہے، نقطۂ نظر مختلف ہے. تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بات یہ. اچھا اسفن یار ربانی صاحب، آپ کا بھی ایک پاکستان کی بڑی معروف طلبہ تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ پوری یونیورسٹی کیمپس کے ناظم ہیں، اور پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے پشاور یونیورسٹی، اور اس میں یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر 6-7 یونیورسٹیاں ہیں. تو آپ ان سب کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا جو ہمارے احتجاج ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم گلیاں راستے بند کرتے ہیں، ایمبولیسز کے لیے بعض اوقات لوگ نمائشی طور پر ایک چھوٹی سی شارٹ کلپ بناتے ہیں، راستہ دیتے ہیں، اور پھر لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اب ہماری انسانی جذبے کو سراہا جائے. تو اصل چیز یہ نہیں کہ صرف ایمبولینس کو راستہ نہیں دینا، باقی لوگوں کا راستہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کسی کے موبائل کی بیٹری ختم ہے، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے تڑپ رہے ہیں. تو میں نے خود کئی ایسے مظاہرے دیکھے کہ بیچ سڑک کے سٹیج لگایا جاتا ہے اور لوگوں کے راستے، ان کی مسائل مشکلات پیش بنا دی جاتی ہیں. پشاور میں تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار ساری مذہبی جماعتوں نے ایک ایسی جگہ سٹیج لگایا کہ جہاں سے آگے تینوں اسپتالوں کے راستے بند کر دیے، اور اس دن 3 لوگ مرے تھے. میں نے خود رپورٹ کیا. تو مجھے بتائیں کہ کیا ان جماعتوں کے اندر اس سوچ کو کیسے پیدا کیا جائے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ لوگوں کے آپ کو قریب نہیں کر رہا، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر ہی رہا ہے، معاشرے کے قریب بھی نہیں کر رہا. تو اس پر کیسے آپ وہ کریں گے اور کیسے آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے مجھے یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جس رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ان کے فرمان کے مطابق کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی ہمارا سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جس طرح ابتدا میں آپ نے کہا. اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس کو پیش کرنا ہے، اور اس کا ایک پریکٹیکل ہم نے لوگوں کے سامنے مینیفیسٹیشن کرنی ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ راستہ بند کرنا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ ایمبولینس کا راستہ روکنا ہے، نہ مریضوں کا راستہ روکنا ہے، اور نہ لوگوں کو تکلیف دینی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے، بہت ہی کمپلیکس ہے. اس کے ہر اینگل اور پہلو کو آپ دیکھیں گے. یعنی یہ تو ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. روکنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ریاست کا کام ہے. تو یہ فرد اور اجتماعیت کا تعلق، اور اجتماعیت اور ریاست کا تعلق، اور فرد اور ریاست کا تعلق، جب تک ان چیزوں کو ڈیفائن نہیں کریں گے اور لوگوں کے ڈومینز واضح نہیں ہوں گے،
یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن صرف اس سے بھی کام نہیں ہوگا. چیزوں کو سیٹ اور فکس کس نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے. یعنی ہم تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، فرقہ واریت اور اختلاف میں فرق ہیں. اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم بیٹھیں کہ تشدد اور مزاحمت میں فرق ہیں. اس کے لیے تیار ہے کہ ہم بیٹھیں اور بات کریں طلبہ کمیونٹی کے فریڈم آف سپیچ اور ہیڈ سپیچ میں فرق ہے. لیکن وہ ریاست جو مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے گی، جو مجھے پنپنے کا موقع نہیں دے گی، جو مجھے سٹیج پرووائڈ نہیں کرے گی، جو مجھے ریسورسز پرووائڈ نہیں کرے گی اور الٹا مجھے روکنے کی کوشش کرے گی، تو پھر دیکھا جو تیر کا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے. تو جن لوگوں نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اگر وہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم اور آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور نوحہ کریں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم گلے شکوے کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد کو تو اس کی رسپانسبلٹیز وہ ڈیفائن کرنی چاہیے، وہ اسائن کرنی چاہیے کہ کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، ان حدود سے باہر نہیں نکلنا. یہ حدود و قیود ہیں چاہے وہ آپ کا فریڈم جیسا بھی ہو، لیکن پھر ریاست نے بھی ایک ذمہ داری اٹھانی ہوگی. اور ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ اب حالیہ جو واقعہ ہے اس کو دیکھیں، یا جس رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک یہاں پر پیش کی گئی، تو اگر ان کی ذات مبارک کی گستاخی ہوتی ہے یا بے حرمتی ہوتی ہے تو میری اور آپ کی تقدس میں اور اس میں فرق ہے. یعنی جب بات ایسی آتی ہے کہ جو ہمارے لیے بہت سینسٹیو ہو، جو عقیدت سے تعلق رکھتے ہو، تو اس پر جذبات ضرور ابھریں گے اور یا انسائٹ ہونے بھی چاہیے، انسائٹ کیے جائیں گے. جذبات کا ہونا اتنا بھی برا نہیں ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، لیکن جب اسے انسائٹ کیا جاتا ہے، جب اسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بچنا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات جب آتے ہیں تو پھر اور سوالات جنم لیتے ہیں، اور وہ سوال یہ کہ فرد اہم ہے یا دین اہم ہے. یعنی اب اگر حالیہ واقعات دیکھیں تو فرانس جل رہا ہے. فرانس کیوں جل رہا ہے؟ وہاں کے لوگ نکلے ہیں، مہذب دنیا ہے اور وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہیں، اور ایک لڑکے کو مار دیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاستی جبر ہے. جب اس کے خلاف نکلے ہیں تو ساری چیزوں کو انہوں نے جلا دیا ہے، حالانکہ یہ ان کی ٹیچنگز کے خلاف ہے، ان کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، فریڈم. لیکن وہ لڑکا بھی آئی تھنک کہ مسلمان ہے، وہ لڑکا جی جس کو مارا گیا، تو ایک مسلمان لڑکے کے لیے فرانس سارا باہر نکلا ہے اور اپنے ملک کو جلا دیا انہوں نے، اپنے ملک کو جلا دیا ہے. اب ہم اپنے ملک کو جلائیں گے تو ظاہر ہے یہ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. امریکہ میں ہوا جارج فلائیڈ والے کیس میں، سارے باہر نکل کے ایک کالے کے مطلب ایک سیاہ فام کے لیے، سوری کالا لفظ نہیں کہنا چاہیے، سیاہ فام کے لیے لوگ سارے باہر نکلے، احتجاج کیا. لیکن اسفندیار صاحب یہ بہت اچھی باتیں آپ نے کہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مغرب ہے اس کے پاس اپنی ترجیحات ہیں، اس کے پاس اپنے فریم ہیں. میرے پاس تو ایک ہی فریم ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کون سی حدود ہیں، کون سی قیود ہیں. میرے پاس تو اپنی حد ہے اور اپنی ایک قد. وہ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتا دیا اور مجھے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس آپشن ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب لوگ یہ والی بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں مغربی معاشرہ احتجاج کر، دیکھیں وہاں بھی تو لوگ سڑکیں بند کرتے ہیں، تو میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ یا تو پھر آپ کہیں کہ ہاں مغربی معاشرہ آئیڈیل ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیل نہیں ہے تو پھر یہ آئیڈیل کہاں سے لے کر آپ آ رہے ہیں؟ میرے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول کی ذات ہے. میں نے اپنے معاشرے کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، اور ہے نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے جس رنگ میں نے اپنے معاشرے کو رنگنا ہے. تو مجھے تو جب بھی دیکھنا ہے تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا. میرے لیے تو صراط مستقیم ہے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو میں وہاں دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے احتجاج کیسے کیا، اللہ کے رسول نے احتجاج کا طریقہ کیا بتایا، اللہ کے رسول نے تعلیم و تربیت کس انداز سے کی اور مجھے کیا ٹریک بتایا. تو میرے پاس آپشن اصل میں کچھ نہیں ہے. جی بالکل. اور یہ دیکھنا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہوا کہ 9 مئی کے واقعات آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ایک گرفتاری پر احتجاج ہے. کیا فرق پڑ جاتا مجھے بتائیں؟ خان صاحب تو رہا ہو گئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے پورا ملک جلا دیا، آپ نے ملک کی املاک جلا دی، آپ نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. حاصل کیا کیا آپ نے؟ حاصل اپنے آپ کو وہ خودکش کیا نا، اپنے بھی نقصان کر دیا. تو یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے اور بہت ہی بنیادی چیزیں آپ نے ڈیبیٹ میں اٹھائی ہیں. اس پر ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں طلباء تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ،
اور ہماری گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں یہ جو سیگمنٹ ہے اس پر بات بھی کم کی جاتی ہے اور ان کو مواقع بھی کم دیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور یہ پاکستانی یوتھ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کام کر سکتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا جائے گا، ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی، ان کا نقطہ نظر نہیں سنا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مستقبل سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے، آپ پاکستان کے فیوچر سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ان کی ہر فورم پر مؤثر نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت ہو، اور بات چیت کے ساتھ ساتھ ان کی رائے جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج لرن کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمارے مستقبل کو بہتر کرنے کی صورت میں نکلے گا۔ سردار مدد صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سویڈن والا واقعہ پیش آیا تو لازمی آپ کی جماعت کے اندر بھی اس پر بات چیت ہوئی ہوگی، تو آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر ایک تو سب سے پہلے آج ہی ہم نے آل پارٹیز تمام طلبہ اور یوتھ تنظیمات کو اسلام آباد پریس کلب میں بلایا ہے۔ زبردست، یہ طریقہ ہے نا، بڑا اچھا ہے۔ سب کو بلایا ہم نے اس میں، اور ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے سنڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک قرآن زنجیر کے نام سے جو ہے نا پورے اسلام آباد کے اندر نوجوانوں کو کھڑا کرنا ہے روڈ کے ایک سائڈ کے اوپر، اور ان کے ہاتھ میں روڈ بلاک نہیں کریں گے، روڈ بلاک ایکسیلنٹ، زبردست، ایک سائڈ پہ کھڑا کریں گے، اس کو چین کا نام دیا، قرآن چین کا نام، اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ قرآن پاک ہوگا۔ زبردست، اور بہترین۔ اس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل میڈیا اور سب دوستوں کو ہم نے دعوت دی ہے۔ اصل میں سبوق بھائی سب سے جو مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص پاکستان کے اندر ایکشن کے بجائے ری ایکشن کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ صحیح، ہمارا شروع سے یہ ایک پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہ اتنا معاملات بنتے کیوں ہیں، مختلف بر اعظم میں صرف یورپ کے اندر ہی یہ کیوں ہوتا ہے، ہر 4 ماہ 6 ماہ کے بعد یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر عالمی برادری یا اقوام متحدہ ہے، یہ لوگ جو ہر ایک چیز پہ ایکشن لیتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ یہودیوں کی ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، کیوں بھائی؟ اب اس واقعے کو آپ دیکھیں، اس کی نوعیت کو دیکھیں کہ پہلے اس نے اجازت لی، عدالت نے اس کو اجازت دی، اجازت کے بعد پھر اس کو سیکیورٹی دی گئی، اور پھر دن کون سا چنا؟ عید کا دن، پھر جگہ کون سی؟ مسجد کے سامنے۔ اب ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ پری پلان کیا گیا، اور مسلمان کے جذبات اس کے اوپر چھوٹی چیز ہے، اس پہ تو قیامت برپا ہونی چاہیے کہ میرے ایمان کے اوپر، میری قرآن کے اوپر، میرے اللہ کے نبی کے اوپر جب یہ ڈھاکہ ڈالا جائے گا تو آپ مجھ سے کیا اس کا ری ایکشن لیں گے؟ تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا اپنے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے جتنے سربراہ ہیں، ہمارا تو ان سے شکوہ ہے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راز انو سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ تو سردار صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال تو اس دفعہ ایسی نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن نے وہ گیا قرآن کو جا کے چوما، آپ کو پتہ مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ مختلف ممالک جو اور اقوام متحدہ نے بھی یہ ساری کوششیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں 15 مارچ کو یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کا دن منایا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے پر بات نہیں پہنچ رہی، بات ایسا پہنچ رہی ہے۔ کچھ ایسے احمق لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور نتائج جو ہیں پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن قانون سازی کی مد میں اس طرح کی چیزیں بڑی رول پلے کرتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ اس طرف سے ہوں یا اس طرف سے ہوں، شر ہے، شر کو ہم شر کے دائرے میں دیکھ کر وہ کریں گے۔ لیکن قرآن حکیم جب لعنت بیچا نا، کہتے ہیں لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے نام کے آگے ظالم نہیں لکھواتا، ہم سید لکھواتے ہیں، ہم اوان لکھواتے ہیں، ہم جدون لکھواتے ہیں۔ تو ظالم اللہ نے کہا قوم ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں ظالموں کی قوم سے ہوں۔ جھوٹوں پر لعنت فرمائی، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرا نام جی فلاں کاذب ہے، لیکن ان کو قوم کہا گیا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ شر پسند مسلمانوں کے اندر ہو یا مغرب کے اندر ہو یا مشرق کے اندر ہو، وہ شر پسند ہے۔ تو ہم نے شر پسند کو ٹیک کرنا ہے شر پسندی کے ساتھ۔ بالکل، اس کو اگر ہم اس کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کریں گے نا، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم ایک عصبیت کا شکار ہو کر ایک اپنا جو ہے وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ باتیں بڑی اچھی ہیں، یہ سوال بھی آنے چاہیے، یہ خدشات بھی آنے چاہیے، تاکہ ڈائلاگ ہو، مختلف نقطہ نظر سامنے آئیں، تاکہ ہم بات کو آگے لے کے چل سکیں۔ ڈاکٹر حسین صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو طرز عمل ہے اس پہ طلبہ تنظیموں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ اس پہ دیکھیں ایک نان وائلنٹ جو بھی احتجاج کے طریقے ہیں، احتجاج کے ہر وہ طریقے جو عدم تشدد پر مبنی ہوں، عدم تشدد پر ہوں، چونکہ آپ کا جب آپ خدا نخواستہ تشدد پہ اتریں تو اس کا سافٹ اور امیڈیٹ ٹارگٹ کون ہے؟
وہ تو وہ جو جس نے توہین کی وہ تو نہیں ہے. یا آپ کے سامنے تو یا تو رکشہ والا ہے یا بائک والا ہے یا ایمبولینس ہے یا گھر ہے یا آپ کے سامنے جو آپ جیسے ہی یعنی لوگ ہوں گے. تو ایک یہ اسٹریٹجی ایک اصول طور پر طلبہ تنظیموں کو اپنانی چاہیے, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک یہ طریقے انہوں نے سوچے ہیں. اور اس وقت ایک ڈیجیٹل میڈیا کے مدد سے چیزیں یعنی کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو جو بھی کام کرنا ہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کی نعمت سے سرفراز کیا ہوا ہے, تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. آپ پین لیتے ہوئے بھی نا 50 بار سوچتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو یا معاشرے کو کیا فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے غصے کا اظہار, اپنے جذبات کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے. اچھا, میں اسفندیار صاحب تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا مختصراً, یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم نے کیا حکمت عملی طے کی ہے کہ اس واقعے کو کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس واقعے کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ حکمت عملی طے کی ہے کہ مذمت, احتجاج اور پریس کانفرنس اور یہ ساری چیزیں تو ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سالہ سال آپ کو پتہ ہے ہمارے کمپین چلتے رہتے ہیں. ہم نے اس وقت فل فور اس ٹاپک اور موضوع کو اپنے لیے ایک ای پی سینٹر بنا دیا ہوا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو جتنے بھی اسٹڈی سرکلز ہے, قرآن کانفرنسز ہے, ہمارے سمر سکولز ہونے جا رہے ہیں, ورک شاپس ہے, اس میں اس موضوع کو اہم جگہ دی ہے تاکہ اویئرنیس بھی ہو, ڈیبیٹس ہوں. لیکن یہ ڈیبیٹ کس چیز پر ہوگی؟ اگر آپ دیکھیں تو جس قرآن کو جلایا گیا ہے اس قرآن کے اندر ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. بہت خوب. اور اسی قرآن میں ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یعنی قرآن خود یہ کہتا ہے اگر مجھ سے اختلاف کرتے ہو تو دلیل لے کر آؤ, سامنے آ جاؤ, ڈیبیٹ کرتے ہیں, مباحثہ کرتے ہیں. اگر کنونس کر دیا تو قرآن کی بات نہ کریں. تو جس قرآن کو جلایا جا رہا ہے وہ اتنا ٹالرنٹ ہے, وہ اتنا ایکوموڈیٹنگ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ آپ کا حق قبول کرتا ہے, وہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. اور ان ورک شاپس میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فریڈم کا پہاڑا پڑا دیا گیا ہے کہ فریڈم آف سپیچ, ایکسپریشنز اور ان باؤنڈ ان برائڈلڈ فریڈم, تو اس میں دیکھیں کہ پرائم منسٹر ایک سیکولر کنٹری کا اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے ایک کا کہتا ہے کہ واٹ از لیگل از ناٹ نیسسریلی, کیا کہتے ہیں, واٹ از لیگل از ناٹ نیسسریلی, کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز لیگل ہے وہ اپروپریٹ بھی ہو. واٹ از لیگل از ناٹ نیسسریلی اپروپریٹ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے, the burden falls flat on the shoulders of the framers of the constitution, کہ جن لوگوں نے ان کو فریڈم کا پہاڑا پڑا دیا ہے, انہوں نے باؤنڈ نہیں کیا, ان کو لمیٹیشنز نہیں بتائی گئی ہیں, تو اس کے بعد وہ جس چیز پر چاہتے ہیں وہ چھڑ دوڑتے ہیں. تو یہ بتانا بھی چاہیے. اور پھر یہ کہ کویسچن اٹھتا ہے سیکولرزم پر, کویسچن اٹھتا ہے اس کی اندر جو کمپلیکسٹیز اور کنفیوژنز ہے اس پر اٹھتا ہے. تو ایک نیا ڈسکورس جنریٹ ہونا چاہیے, ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے تاکہ اس پر بات چیت جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے, تاکہ اس پر بات ہو. اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ روڈ بلاک کرتے, سڑک بلاک کرتے, لوگوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک آرگنائزڈ موومنٹ جنریٹ کریں تاکہ اسلام کو اس کی جو مطلب ہے کہ ان کو وہ کام کرنے چاہیے جو مزید اسلام کی توہین کا اور اس کا وہ چہرہ نہ لائیں, بلکہ پرامن طریقے سے چیزوں کو تاکہ اسلام کو اس کی سیاسی طاقت لوٹا دی جائے اور وہ بہتر انداز سے ایڈوکیٹ کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بڑی زبردست آپ تینوں نے گفتگو کی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس ڈیبیٹ کو زیادہ اوپن کر سکیں. مریم قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم کیسی ہیں آپ؟ آپ نعت پڑھیں گی اور آپ کی نعت پر ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جی بسم اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں, ماشاءاللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے
امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر واہ، ماشاء اللہ۔ مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔